جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ یہ اعزاز ہے حضرت ابراہیم کا، جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں پیشانی رگڑو، چونکہ میں انہیں پیشوا بنا دیا ہے۔ اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو۔ تو مسجدوں کی صفائی کتنا بابرکت کام ہے۔ یہ ہم نے آج کل خادم رکھ لے ہوئے ہیں جو مسجدوں کو صاف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور ان کی تنخواہ اگر ہم دیتے تو ہمارا حصہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ضرور کبھی ایسا کیا کرو کہ اپنے ہاتھ سے مسجد صاف کیا کرو۔ یہ وہ کام ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، نبیوں کو پیغمبروں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو۔ اللہ اکبر، یہ عہد لیا، وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے، ان طہرا بیتی للطائفین، کہ صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی، اللہ اکبر، کہتے ہیں دل صاف کرتی ہے۔ اللہ کے گھر کو صاف کرو گے تو دل صاف ہوگا۔ مسجد نبوی میں ایک بوڑھی خاتون تھی جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا، صبح بچے جب پڑھ کے چلے جاتے تو مائیاں آتی اور مسجدیں صاف کرتی تھیں۔ تو وہ بوڑھی حبشیہ خاتون تھی، فوت ہو گئی، تو حضور نے ایک دن فرمایا کہ میں کتنے دنوں سے اسے دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو کہا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کے لیے۔ کہا وہ ایک عام سی عورت تھی اور آپ کے کندھوں پہ نبوت کی اہم ذمہ داریاں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور صحابہ کو ساتھ لے کے اس کی قبر پہ گئے، وہاں جا کے حضور نے دعا کی۔ تو مسجدوں کی صفائی یہ معمول زندگی کا رکھو۔ میں بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے ایک ملک میں کہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان اور سمجھدار بچے، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں مسجد کی ٹوٹیوں پہ اور مسجد کی لیٹرینوں پہ لگائی ہوئی ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے مسجدوں کی خدمت کی، اللہ نے پھر ان کو بڑا نوازا ہے۔ تو ضرور خادم ہو بھی کسی مسجد میں تو پھر بھی مسجد کی صفائی کبھی کبھی جو ہے وہ کر لیا کرے، اور کبھی وقت نکال کر 2 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد کبھی لنگوٹا کس کے تو مسجد کی صفائی کرے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کرے۔ کرایا حضرت ابراہیم کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ اے چچا، ایسوں کو کیوں پوچھتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں، اور نہ کچھ تیرے کام آ سکتے ہیں۔ مختلف اقسام کے بت جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے، اور نمرود کی جھوٹی بادشاہی کا ناقوس بجتا تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اپنے چچا کو سمجھایا کہ میرے پاس ہدایت کا چراغ ہے، روشنی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے چلو گے تو منزل ہدایت ملے گی، ورنہ شیطان تمہیں بھٹکا دے گا۔ تو چچا نے بات سننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے، ہدایت لینے کی بجائے الٹا کہا کہ اے ابراہیم، تم میرے خداؤں سے منہ پھیرتے ہو، اور اگر تم میرے خداؤں سے منہ پھیرنے کا عمل جاری رکھا اور اس رویے سے اور طرز عمل سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھراؤ کروں گا، اور ایک زمانہ دراز تک تم سے لا تعلق ہو جاؤں گا۔ کہا بس تجھے سلام ہے، یہ سلام متارکت، اچھا بابا سلام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑنے کا سلام۔ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا اپنے چچا کو کہ میں نے حجت پوری کر لی، میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن تم سننے کو آمادہ نہیں، اچھا پھر تجھے سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے۔ یہ ساری لمبی کہانی ہے۔ پھر بتوں کو توڑا، اور پھر بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ کر کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور پھر قوم جب میلہ دیکھ کے واپس آئی تو یہ منظر انہوں نے دیکھا، تو پھر کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کیا درا ہے۔ پھر ابراہیم کو بھرے دربار میں بلایا گیا۔ اے ابراہیم، ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ اس سے برآمد ہوا ہے۔ تو
پھر کہا اچھا چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے. تو وہ اپنے سروں کو قرآن بتاتا ہے اپنے گھٹنوں کے درمیان ڈال لیتے ہیں اور پھر لجاجت بھرے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں. ابراہیم اسی موقع کی تلاش میں اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو گیا اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت خلیل نے کلام کیا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. افسوس ہے تمہارے اوپر ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو, تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. جب ابراہیم کا باتوں میں جواب نہ دے سکے, علمی مکالمہ نہ کر سکے, تو پھر انہوں نے کہا اچھا کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلاؤ, اس کی زبان ایسے تو بند نہیں ہوگی, آگ جلاؤ, تم حکمران ہو, تمہارے پاس تخت و تاج ہے, تم جو چاہو کرو, عدالتیں تمہاری, کچہریاں تمہاری, وکیل تمہارے, فیصلے تمہارے. چیخا جلا دی گئی. پھر جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حضرت خلیل اللہ کو پھینک دیا جاتا ہے. ادھر سے فرمان شاہی نازل ہوتا ہے, اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا, اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے. 40 دن تک آگ بھڑکتی رہی. آگ کے شعلے جب نیچے ہوئے اور آگ بجھی, حضرت خلیل اللہ یوں انگاروں پر چلتے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. آج صدیاں گزرنے کے بعد ان کے قصیدے ہیں, ان کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم جد الانبیاء کہلائے, نبیوں کے پیغمبروں کے باپ کہلائے. کائنات نے ایسا خوش نصیب باپ نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا کعبۃ اللہ کا امام ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام ہے. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کے تذکروں کی خوشبو پھیلی ہے. پاک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے, نیک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ان کی سیرت کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کے لیے کتاب اللہ میں بہت کچھ دیا. زندگی کی جو ساعتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ ان گھڑیوں کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جو گھڑیاں میسر ہیں مالک تیرے دین کے لیے وقف ہوں, ہم جئیں تو تیرے لیے, مریں تو تیرے دین کے لیے, اور آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں.